ملتان کے معروف مصور ذوالفقار علی بھٹی نے 20ویں صدی عیسوی کی 7ویں اور 8ویں دہائی میں ملتان کی جہاں روغنی عکاسی کی، وہاں انہوں نے روایتی مصوری اور فلمی پوسٹروں کی کاریگری کو بھی اجاگر کیا۔ اس فن کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹی نے ملتان شہر کو قومی اور بین الاقوامی تحریک سے جوڑ دیا۔ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے ملتان واپسی پر انہوں نے شہر میں رنگ اور تناظر کا ایک نیا دور کھولا۔ ملتان میں مصوری کا تاثراتی دروازہ، جس کے پیچھے دریچہ در دریچہ، کوچہ در کوچہ، رنگ اور نقوش کا ایک نیا جہان منور ہو گیا۔ بہت جلد یوں محسوس ہوا کہ انہوں نے یہ فن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس خطے کے لیے سیکھا ہے۔ یہ دھرتی ہزاروں سالہ تسلسل میں اپنے رنگوں اور حیات کو کینوس پر دیکھنے کی آرزومند تھی۔ یہ سرزمین ذوالفقار علی بھٹی کی آئل پینٹنگ سے منور ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹی نے اپنا ایک ایسا مصورانہ اسلوب نکالا جو ان کی توانا ڈرائنگ، ریاضیاتی اور سائنسی حدوں کو چھوتا ہوا تناظر، وادی سندھ کے رنگوں کی کیمیا گری اور ان کے پھیلاؤ پر مبنی داد فن تھا، جس نے انہیں کلاسیکل امپریشنزم کے بہاؤ میں بھی منفرد اور ممتاز کر دیا۔ مسجدوں اور مزاروں کے مینار و گنبد، پانی اور پرندے، دریا اور دریاؤں کے کنارے، آباد جھگیاں اور گھر، خانہ بدوش زندگی، کھیت اور کھلیان، شہر اور شہر کے گلی کوچے، پرانی عمارتوں کے فقیر و درویش اور جھگی واس واٹر کلر کا حصہ بنتے چلے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹی کے دوست، ماہر تعلیم، محقق اور نقاد پروفیسر عامر فہیم کا کہنا تھا۔ ذوالفقار بھٹی ہمارے پاکستان ہی نہیں بر صغیر بلکہ باہر انٹرنیشنل پہچان رکھنے والے آرٹسٹ ہیں۔ میرا ان کا رابطہ بہت پرانا ہے، 35-40 سال سے بھی زیادہ میں ان کو جانتا ہوں۔ ایک ایسا آدمی کہ جو حقیقتاً اندر اور باہر دونوں جگہوں سے حقیقی فنکار ہے۔ اتنا خوبصورت پینٹر اور اتنا زبردست کام کرنے والا۔ ملتان کالج آف آرٹس کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ عمر نے بتایا، ذوالفقار علی بھٹی صاحب کا نام ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اور ملتان کے میرا خیال میں تمام تر آرٹسٹ ہی ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں انہوں نے پرنٹنگ پریس میں بہت عرصہ، میرے خیال میں پوری اپنی زندگی ہی کام کیا۔ وہ ہمارے چیئرمین بھی رہے، HOD بھی رہے، سینئر ٹیچر انچارج بھی رہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنے میں جتنی ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ سراہنے کے قابل ہیں۔ اور بھٹی صاحب کے کام کے بارے میں اگر میں بات کروں تو انتہائی پرسکون، سبڈیوڈ کلرز، صحرائی کہیں کہیں آپ کو ایلیمنٹس نظر آتے ہیں کہ جیسے بہاولپور کا علاقہ ہے یا ملتان کا کچھ علاقہ بھی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے صحرا کے حصے میں ہی آتا ہے۔ تو وہاں کی زمین کا، مٹی کا رنگ، وہاں کے درختوں کے رنگ جو کہ بڑے ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو گرینری کے جو علاقے ہیں وہاں سے۔ تو وہاں کے رہن سہن کا طریقہ، کوئی جھونپڑیاں ہیں، کوئی عورتیں ہیں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چوڑے ہیں، وہ ان کی نازکی، ان کی خوبصورتی، اس پہ انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ اپنے فن کے نمایاں پہلوؤں کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹی کا کہنا تھا، جہاں تک میرے آرٹ کا تعلق ہے تو میں لینڈسکیپ پینٹنگ ذاتی طور پہ پسند کرتا ہوں۔ آل دو میرا جو کیا کہنا چاہیے ایکسپرٹیز اسٹل لائف میں بھی ہے اور لائف پینٹنگ میں بھی ہے، لیکن میرا جو پسندیدہ ہے وہ لینڈسکیپ ہے، کیونکہ میرے بچپن دیہات میں گزرا ہے تو وہ مجھے بہت ہانٹ کرتے ہیں۔ دیہات کے جو سینری ہے اور اتنی مطلب ہے کہ آبزرویشن، ڈائریکٹ آبزرویشن کا موقع ملتا ہے تو وہ پھر راستہ تو مانگتا ہے نا، تو وہ پھر میں لینڈسکیپ میں کرتا ہوں۔ موسٹلی میں لینڈسکیپ بناتا ہوں اور تھوڑا پینٹ کرتا ہوں، لیکن مطلب مزے لے کے پینٹ کرتا ہوں، اور ایسے نہیں ہے کہ بھئی گنتی یہ 1 ہوگی، 2 ہوگی، 4 ہوگی، 10 ہوگی، یہ نہیں کرتا، آرام سے پینٹ کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ میں نے ایک اور بھی کام کیا کہ یہاں کے جو احباب تھے ادب سے اور وابستہ، ان کی جو کتابیں تھیں ان کی السٹریشنز جو ہے نا وہ میں نے کی یہاں پہ، اور ایک نیا ٹرینڈ دیا تھا یہاں پہ۔ ارصدیقی صاحب کی کتاب تھی باہر کفن سے پاؤں افسانوں کی، اس کو آپ دیکھیے گا کبھی، اور باقی کئی 150-200 سے زائد ہیں کتابیں۔ راوی قمر ہاشمی، نگران ڈاکٹر خالد اقبال، معاونین رئیس عباس اور فائقہ حسن کے ساتھ غلام عباس، ریڈیو پاکستان، ملتان۔